احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین گرامی، آج ہم نے 3 باتیں پڑھنی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کے بعد اپنی زندگی تحفظ ختم نبوت کے کام پر لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات ہم نے یہ پڑھنی ہے کہ ہمارا مسلمانوں کا قادیانیوں سے بنیادی طور پہ اختلاف کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ قادیانی غیر مسلم کیوں ہیں، اور تیسری بات کہ ہم قادیانیوں کا بائیکاٹ کیوں کرتے ہیں۔ یہ 3 ایسی بنیادی چیزیں ہیں۔ ویسے تو یہ ہمارا ایک خاص پروگرام ہوتا ہے، کچھ تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ ٹائم تھوڑا ہے تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ یہ اس ٹائم کے اندر اس موضوع کو کور کیا جائے۔ سب سے پہلا جو موضوع ہے ہمارا کہ ہمارا قادیانیوں سے بنیادی اختلاف، اس میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ ایک عقیدہ ختم نبوت ہے، دوسرا سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا رفع اور نزول ہے، اور تیسرا امام مہدی علیہ رضوان کی شخصیت ہے۔ جہاں تک عقیدہ ختم نبوت کا تعلق ہے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب ہماری کسی قادیانی سے بات ہوتی ہے یا عمومی طور پہ بھی ہم اگر بیان کرتے ہیں تو اس طریقے سے بیان کر دیتے ہیں کہ اس عقیدے پہ سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں تو ہم میں سے کئی جو ہیں وہ یہ جواب دیں گے کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کہہ دیتے ہیں نا کوئی لوگ۔ تو جب ہم یہ بات کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مراد ہماری یہی ہوگی کہ کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نبی بنے گا نہیں۔ لیکن قادیانی اس پہ سوال کر سکتے ہیں۔ قادیانی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آئیں گے، ہم پھر پریشان ہو جائیں گے۔ تو پھر ہم کہیں گے نہیں وہ آئیں گے، وہ تو امتی ہوں گے، وہ تو ایسے ہوں گے، وہ تو ان کا زمانہ نبوت ختم ہو چکا ہوگا۔ تو عقیدہ ہم نے وہ بیان کرنا ہے لوگوں کے سامنے بھی، عام لوگوں کو، ہمارے مسلمانوں کے سامنے یا قادیانیوں کے سامنے، کہ جس پر کوئی سوال پیدا نہ ہو۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی کو نبی بنایا نہیں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی بنایا نہیں جائے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ نبوت کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو نبی کہتے ہیں اور ایک کو رسول کہتے ہیں۔ رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نئی کتاب یا نئی شریعت عطا فرماتے ہیں، اور نبی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے سے پہلے رسول کی کتاب یا شریعت کے اوپر عمل خود بھی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی تبلیغ کرتا ہے۔ تو ہمارا نظریہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ ہی رسالت کا سلسلہ ہے اور نہ ہی نبوت کا سلسلہ ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے اس کے اوپر جس کو آیت ختم نبوت کہتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ آیت عقیدہ ختم نبوت کے اوپر قطعی الدلالت آیت ہے۔ آیت کا تھوڑا سا شان نزول مختصر سا یہ ہے کہ عرب زمانے میں، یہ زمانہ جاہلیت میں یہ رسم رائج تھی کہ لے پالک کو حقیقی بیٹے کا وہ درجہ دیتے تھے۔ جس طرح وراثت میں حقیقی بیٹا حصے دار ہوتا ہے، یہی حق وہ لے پالک کو بھی دیتے تھے۔ اسی طرح اگر حقیقی بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو جس طرح حقیقی والد اس سے نکاح نہیں کر سکتا اس کی طلاق یافتہ بیوی سے، تو یہی حق وہ لے پالک کو بھی دیتے تھے۔ تو اللہ نے اس رسم کا خاتمہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی بیوی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔
تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح فرما لیں۔ آپ نے جب نکاح فرما لیا تو منافقین نے اعتراض شروع کر دیے۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ آپ نے اپنے بیٹی کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے۔ اللہ نے اس اعتراض کا جواب دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی مرد کے باپ نہیں۔ یہاں پہ صبیون کا لفظ نہیں کہا کہ کسی بچے کے باپ نہیں ہے، یہاں پہ یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں۔ حالانکہ آپ کے تو بیٹے بھی تھے، کچھ نے 3 لکھا ہے، کچھ نے 4 لکھا ہوا ہے، تو اس کی نفی نہیں ہوئی، بلکہ یہ فرمایا کہ آپ کا کوئی بیٹا بلوغت کی عمر کو پہنچے ہی نہیں ہے۔ رجال بالغ مرد کو کہتے ہیں۔ تو پہلے اعتراض کا جواب اللہ نے دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی بالغ مرد کے باپ ہی نہیں، یعنی لے پالک بیٹا وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ بات اگر یہاں تک ہو جاتی بات مکمل تھی، لیکن منافقین کا ایک دوسرا اعتراض تھا کہ ہے یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ لے پالک بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ نکاح کرنا اتنا ضروری تھا؟ آپ نے خود نکاح فرما لیا ہے اپنے لے پالک بیٹے کی بیوی، طلاق یافتہ بیوی کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دوسرے اعتراض کا جواب دیا کہ آپ نے جو نکاح فرمایا ہے یہ ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ایک تو رسول ہونے کی حیثیت سے فرمایا ہے اور دوسرا آخری نبی ہونے کی حیثیت سے فرمایا ہے۔ رسول اور آخری نبی ہونے کی حیثیت کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ رسول ہونے کی حیثیت کا مطلب یہ ہے کہ رسول کا، جیسے آپ جانتے ہیں، رسول اس کو کہتے ہیں جس پہ اللہ نئی کتاب، نئی شریعت، نئے احکامات نازل کرتے ہیں۔ تو اللہ اگر کسی رسول پر نیا حکم نازل فرمائیں اور وہ رسول خود اس کے اوپر عمل کر کے نہ دکھائے، کیا اس کی امت عمل کر لے گی اس کے اوپر؟ تو رسول کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے اوپر جو حکم نازل کرتے ہیں رسول خود عمل کر کے دکھاتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پہ ان کے اس اعتراض کا جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمایا ہے یہ ایک تو رسول ہونے کی حیثیت سے فرمایا ہے اور دوسرا آخری نبی ہونے کی حیثیت سے فرمایا۔ آخری نبی ہونے کی حیثیت کا کیا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کسی کو نئی نبوت ملنی نہیں، چونکہ کسی نے نبی بننا نہیں، تو اس لیے سلسلہ نبوت یہاں پہ ختم ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پہ عمل کر کے دکھایا، رسول ہونے کی حیثیت سے بھی اور آخری نبی ہونے کی حیثیت سے بھی۔ تو یہ آیت جو ہے عقیدہ ختم نبوت پہ قطعی دلالت ہے۔ اس پہ 200 سے زیادہ حدیث مبارکہ ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ختم نبوت کامل، اس کے اندر آپ کو وہ مل جائیں گی۔ 2-3 حدیثیں بتاتا ہوں۔ ویسے عام طور پہ ہمارے جو خطباء ہیں لوگوں کے سامنے وہ حدیثیں پیش کرتے ہیں جس میں لا نبی آبادی کا ذکر ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کی ہے؟ حالانکہ لا نبی آبادی والی حدیث بھی ہمارے ہی وہ عقیدے کے اوپر ہے، لیکن جب آپ یہ کسی قادیانی کے سامنے پیش کریں گے تو قادیانی کہے گا، جب آپ کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہی ترجمہ کرتے ہیں، تو قادیانی کہے گا عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، آ جا کے اس کی سوئی وہیں پہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ تو اس لیے جب بھی قادیانی سے بات کرنی ہے تو یہ حدیث پیش کرنے کی بجائے یہ دوسری حدیث جو میں بتا رہا ہوں، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا، علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام سے تھی، لیکن لا نبوت آبادی، لا نبوت آبادی، میرے بعد اب نبوت نہیں ہے۔ تو جب آپ یہ حدیث پیش کریں گے تو اب تو عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، پھر وہ جو مرضی کر لے۔ جب نبوت کا ہم لفظ کہہ رہے ہیں، نبوت نہیں ہے نا، لا نبی آبادی کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، کوئی نبی بنے گا نہیں، یہی مطلب ہے اس کا بھی۔ جیسے یہ دوسری حدیث ترمذی شریف کے اندر ہے، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے میرے اوپر رسالت بھی ختم کر دی اور میرے اوپر نبوت بھی ختم کر دی۔ جب ختم ہو گئی چیز تو پھر اب بننے کا تو کسی کو ملنے کا تو سوال ہی نہیں ہے، چیز ہی ختم ہو گئی ہے۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں ہے، مطلب میرے بعد کوئی نبی یا رسول بنے گا نہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور سوال قادیانی کر دیتے ہیں ہم بعض دفعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آخری جو آخر میں آ رہا ہے آخری نبی تو وہ ہوا
یعنی آخری نبی تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہونا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ایک قادیانی کی میرے ساتھ بات ہوئی تو کہنے لگا کہ آخری نبی دنیا میں کون آئے گا جس سے لوگ سلام لیں گے؟ میں نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے اچھا آخری نبی کون ہوگا جو آخر میں فوت ہوگا؟ میں نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے آخری نبی کون ہوگا جس سے لوگ سلام لیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے؟ وہ پریشان ہو گئے کہنے لگا. میں نے کہا آئیں گے. کہتا پھر وہ آخر میں آئیں گے تو آخری نبی تو وہ ہوئے عیسیٰ علیہ السلام. میں نے کہا نہیں وہ تو نہیں ہے. کہتا وہ کیوں؟ میں نے کہا آخری نبی کا مطلب ہے جس کو اللہ نے نبوت آخر میں دی ہے. تو سب نبیوں کے آخر میں نبوت کس کو ملی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو عیسیٰ علیہ السلام نہیں، بالفرض محال پچھلے سارے نبی بھی دوبارہ آ جائیں تو آخری نبی کون ہوگا؟ آخر میں فوت ہونا یہ آخری نبی نہیں ہے، آخر میں نبوت ملنا یہ آخری نبی ہونے کی بات کر رہے ہیں ہم. تو اپنا عقیدہ سمجھ آ گیا ہمیں. اس پہ 100 کے قریب قرآن مجید کی آیتیں ہیں، 200 سے زیادہ حدیث مبارکہ ہیں. یہ ہمارا پہلا بنیادی یعنی ہمارا عقیدہ ہے. اب ہم قادیانیوں کے عقیدے کی بات کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ قادیانیوں کا اس پہ کیا عقیدہ ہے تو کوئی ایک ساتھی مجھے بتا سکتا ہے قادیانیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اس کے بالمقابل ہم کہتے ہیں نا نبوت ختم ہو گئی ہے، تو قادیانی کیا کہتے ہیں؟ کیا ختم ہو گئی ہے نبوت جاری ہے؟ جاری مانتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں جاری ہے. اچھا کون سی نبوت جاری مانتے ہیں؟ اچھا وہ جو رسالت اور نبوت ہے اس کو بھی جاری مانتے ہیں؟ رسالت نہیں جاری مانتے، غیر تشریح جاری مانتے ہیں. جس کو نبی کہتے ہیں اس کو وہ جاری مانتے ہیں. سب کا اتفاق ہے اس بات پہ؟ پکی بات ہے؟ پکی بات ہے. اچھا جس کو اختلاف ہے وہ اپنا اختلاف بیان کر دے. ہاں جی. اچھا اچھا قادیانی اجرائے نبوت کے قائل نہیں ہے. اچھا کوئی اور اپنا خیال پیش کرنا چاہے؟ ختم مانتے ہیں. اچھا کوئی اور؟ اچھا نبوت کی ہمارے نزدیک 2 قسمیں ہیں نا، ایک نبی ایک رسول ہے. قادیانیوں کے نزدیک نبوت کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہی ہے جس کو ہم رسول کہتے ہیں، اس کو وہ شرعی نبی کہتے ہیں. یہ جو پوائنٹ ہے نا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. عام قادیانی وہ یہ بات نہیں کرتے. اللہ کرے آپ کو قادیانی سے گفتگو کا موقع ملے تو یہ پھر آپ کو پتہ چلے گی یہ ٹیکنیکل جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں بات. قادیانی کبھی نہیں بتائیں گے یہ جو میں ابھی آپ کو بات بتانے لگا. ہمارا ایک مناظرہ ہوا پچھلے سال جوہر آباد کے علاقے میں. وہاں پہ قادیانی 4 مربی آئے ہوئے تھے ان کے. تو ایک مربی سے الگ موضوع پہ بات ہوئی، اجرائے نبوت والے سے الگ ہوئی. جب ایک لاجواب ہوتا پھر دوسرا کہتا ہے میرے ساتھ بات کریں، وہ ہوتا تیسرا کہتا ہے میرے ساتھ کریں. تو جس سے اجرائے نبوت کے موضوع پہ بات ہوئی نا تو مجھے کہتا ہے کہ آپ مدعی ہیں، آپ ختم نبوت کے عقیدے کو قرآن سے ثابت کر دیں یا حدیث سے کر دیں ثابت. ہم یہ 10 قادیانی بیٹھے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ ابھی اسلام قبول کر لیں گے. تو میں نے کہا کہ آپ کو کس نے کہہ دیا ہم مدعی ہیں؟ کس نے کہا ہے آپ کو؟ کہتا آپ کا دعویٰ نہیں ہے ختم نبوت کا. میں نے کہا میں نے یہاں پہ دوران گفتگو یہ بات کی ہے؟ جب میں نے بات کی نہیں، آپ خواہ میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ میں مدعی ہوں. میں نے کہا مدعی میں نہیں، مدعی آپ ہیں. کہتا وہ کیسے؟ میں نے کہا ہمارا عقیدہ تو 14 صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور آپ نے تو یہ 100 سال ہوئے یہ عقیدہ نکالا ہے نیا. تو دعویٰ تو آپ نے کیا ہے، ہم نے تو دعویٰ نہیں کیا، ہمارا تو شروع سے چلا آ رہا ہے. خیر بات مختصر یہ ہے، ٹائم کم ہے میں پوری تفصیل پہ نہیں جاتا. مختصر یہ ہے کہ میں نے اس کو کہا بھی تمہیں اپنے عقیدے کا پتہ ہے؟ کہتا ہے جی پتہ ہے. میں نے کہا پھر اپنا عقیدہ بتائیں. کہتا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، نبوت کا سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک نبی بنتے رہیں گے. بات سمجھ آئیے؟ قیامت تک نبی بنتے رہیں گے. یہ دھوکہ دیا اس نے. اب دھوکہ کیسے ہے؟ جو 10 قادیانی بیٹھے ہیں وہ تو سم بکمون ہیں،
ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں کسی چیز کا، وہ تو جو کہے گا بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ دھوکہ یہ تھا کہ اس نے تخصیص نہیں کی ہے اس میں۔ میں نے پھر اگلا سوال، میں نے کہا آپ لگتا ہے اپنا عقیدہ پڑھ کے ہی نہیں آئے۔ کہتا نہیں میں تو پڑھ کے آیا ہوں، مجھے تو پتہ ہے۔ میں نے کہا پھر جو آپ بتا رہے ہیں یہ غلط ہے آپ کے عقیدے کے مطابق۔ کہتا وہ کیسے؟ میں نے کہا مجھے خود بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شرعی نبوت کا سلسلہ جاری ہے؟ کہنے لگا نہیں جاری۔ میں نے کہا جب جاری نہیں ہے تو آپ نے بتایا کیوں نہیں شروع میں، چھپایا کیوں ہے اس کو؟ کہتا ہے کہ میں غلطی سمجھ لیں کہ وہ ذکر نہیں ہو سکا۔ میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شریعت والی نبوت جو ہے وہ ختم ہے، بغیر شریعت کے نبوت جاری ہے۔ ابھی نہ لکھیں، یہ عقیدہ آگے آئے گا، ابھی نہ لکھیں۔ پھر آگے بات دوسرا سوال کیا میں نے کہا یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غیر شرعی نبوت جاری ہے یا ذلی نبوت جاری ہے؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ غیر شرعی نبوت اور ذلی نبوت ایک ہی بات ہے۔ میں نے کہا پھر اس کا مطلب ہے آپ نے اپنا عقیدہ پڑھا ہی نہیں ہوا، آپ جائیں پہلے عقیدہ پڑھ کے آئیں پھر آگے بات کریں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو کس نے یہاں پہ لا کے بٹھا دی ہے؟ کہتا نہیں غیر شرعی ذلی ایک ہی بات ہے۔ پھر مرزا بشیر کی کتاب ہے کلمات الفصل، وہ نکالی، اس کے صفحہ 112 پہ اس نے لکھا ہوا ہے نبوت کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ لکھیں آپ، نبوت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ ایک شرعی نبوت ہے جس کو ہم رسول بولتے ہیں، اس کو وہ شرعی نبوت کہتے ہیں۔ دوسری نبوت غیر شرعی نبوت ان کے نزدیک، جس کو ہم نبی بولتے ہیں وہ اس کو غیر شرعی نبوت بولتے ہیں۔ اور تیسرا ذلی نبی۔ ذلی نبی ان کے نزدیک وہ ہوتا ہے جو اپنی کوشش اور محنت کر کے نبی بن جائے، وہ کون سا نبی کہلاتا ہے؟ ذلی نبی۔ قادیانیوں کے نزدیک نبوت کی یہ 3 قسمیں ہیں۔ مرزا بشیر نے لکھا ہوا ہے کہ شرعی اور غیر شرعی نبوت کا دروازہ قیامت تک بند ہے۔ شرعی اور غیر شرعی نبوت کا دروازہ قیامت تک بند ہے۔ اس نے لکھا ہوا ہے کہ صرف ذلی نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اب بات کلیئر ہو گئی قادیانیوں کا عقیدہ کیا ہے، ابھی مکمل کلیئر نہیں ہوئی، ایک پوائنٹ رہتا ہے اس میں۔ میں نے جب اس کو یہ تحریر دکھائی، کہتا ہاں جی یہی بات ہے، میری غلطی ہے، میں نے غیر شرعی اور ذلی ہے کہ کہہ دے غلطی ہے۔ یہ مناظرے میں غلطی تسلیم کروانا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو جب وہ تحریر سامنے آئی پھر اس نے اپنی غلطی مان لی۔ پھر اس سے اگلا سوال میں نے یہ کیا کہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ذلی نبی کتنے بن سکتے ہیں؟ ایک بن سکتا ہے یا ایک سے زیادہ بن سکتے ہیں؟ کہنے لگا کہ پہلے سوچنے لگ گیا، تھوڑی دیر سوچ کے کہتا ہے کہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ پھر میں نے کہا کہ اب بات کلیئر ہو گئی، ابھی بات کلیئر نہیں ہوئی۔ میں نے کہا کہ اب آپ کی مانے یا مرزا قادیانی کی مانے؟ کہتا ہے جی وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے روحانی خزائن کی جلد نمبر 20 صفحہ 70 نکال کے اس کو دکھایا۔ میں نے کہا مرزا قادیانی نے لکھا ہوا ہے کہ جس طرح شریعت موسویہ میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی تھے، جس طرح شریعت موسویہ میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی تھے، اس طرح شریعت محمدیہ میں آخری ہوں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ جس طرح شریعت موسویہ میں عیسیٰ علیہ السلام آخری تھے، شریعت محمدیہ میں آخری ہوں۔ ایک اور تحریر ہے مرزے کی، اس نے لکھا ہوا ہے کہ اس امت میں نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں، مجھ سے پہلے کسی کو یہ نام نہیں دیا گیا۔ ان 2 تحریروں کو ملائیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو ذلی نبوت والا سلسلہ ہے یہ مرزے سے پہلے بھی کسی کو نہیں ملا اور مرزے کے بعد بھی کسی کو نہیں ملے گا۔ میں نے کہا کہ یہ تحریر تو یہ بتا رہی ہے کہ آپ ایک نبی کے قائل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک ذلی نبی کے قائل ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قیامت تک بنتے رہیں گے۔ اب کس کی مانے؟ مرزے کی مانے تمہاری مانے؟ تو کہنے لگا کہ مرزے کی مانی جائے گی کہ ایک ہی نبی جو ہے نا ہم اس کے قائل ہیں۔ میں نے کہا جی بات کلیئر ہو گئی ہے۔ اب ایسا کریں کہ یہ جو آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی نبوت کی 3 قسمیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 قسمیں بند ہو گئی ہیں،
شرعی نبوت اور غیر شرعی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، صرف ذلی نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور وہ کتنے بندوں کو مل سکتی ہے؟ ایک کو۔ اس پہ آپ قرآن مجید کی آیت یا کوئی حدیث پیش کر دیں۔ سوال سمجھ آئے؟ یہ ایسا سوال ہے کہ جو جب آپ نے سوال کرنا ہے تو پہلے اچھا خاصا دماغ لگانا پڑتا ہے، کیونکہ عام قادیانی مانتے نہیں ہیں۔ جب ساری بات منوا کے پھر سوال کریں گے پھر اس کا فائدہ ہوگا۔ ویسے عام طور پہ قادیانی کہتے ہیں جی ہم نبوت کے جاری رہنے کے قائل ہیں، پھر اس پہ 20 کے قریب آیات ہیں وہ پیش کرتے ہیں، لیکن جب یہ عقیدہ واضح ہو جائے گا نا، پھر جو بھی آیت پیش کریں گے جواب آپ کے ذہن میں خود ہی آ جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک قادیانی سے میری بات ہوئی تو اس نے یہ اپنے عقیدے کے اوپر نہ پہلے یہ عقیدہ منوایا، یہ مناظرہ یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ سرچ کر کے وہ سن سکتے ہیں، 3-4 گھنٹے کا مناظرہ ہے۔ تو اس سے جب بات ہوئی نا، پہلے عقیدہ کلیئر کروا لیا کہ ایک نبی کے، یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا، میں نے کہا اب اس عقیدے پہ قرآن کی آیت پڑھو۔ اس نے آیت پڑھی سورۃ نساء کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ۔ یہ اس نے آیت پڑھی، میں نے کہا اب اس کا ترجمہ بھی کر دیں۔ اس نے ترجمہ کیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبی بن جائے گا، وہ صدیق بن جائے گا، وہ شہید بن جائے گا، وہ صالح بن جائے گا۔ سمجھ آیا ہے؟ تو جب اس نے یہ ترجمہ کر لیا نا تو میں نے اس کے ترجمے میں کوئی غلطی نہیں نکالی، کیونکہ مناظرے کا اصول ہے کہ یاد رکھیں قرآن پاک میں نا وہ ایک موسیٰ علیہ السلام کا جو ہوا تھا فرعون کے ساتھ مکالمہ، جب اس نے پوچھا تھا فرعون نے کہ آپ کس کو الہ مانتے ہیں، آپ کا الہ کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ ہے ذہن میں؟ میرا رب نہیں، اس سے پہلے ایک اور ہے، میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ جب یہ بات اس سے کی نا تو فرعون کی دماغی حیثیت وہ حالت اتنی نہیں تھی کہ وہ بات کو سمجھ پاتا، اس نے بات کو غلط لیا۔ جب بات کو غلط لیا تو اس نے کیا کیا، وہ 2 قیدی منگوائے، ایک کو معمولی جرم میں سزا تھی اور دوسرے جو ہے وہ قتل، اس کو پھانسی لگنی تھی۔ اس نے پھانسی والے کو چھوڑ دیا اور جو معمولی جرم والا تھا اس کو اس نے قتل کروا دیا۔ اس نے کہا یہ تو میں بھی کرتا ہوں، اب دیکھو وہ اس کو موت کی سزا تھی، اس کو چھوڑ دیا، اور جو معمولی ہے اس کو میں نے قتل کر دیا۔ یہ زندگی اور موت کا مالک تو میں ہوں، تو پھر مجھے معبود مانو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، جو سب سے پکا جو ہے نا بات وہ کی، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام، وہ غلطی سے ہو تو پکی پھر بات کی انہوں نے کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو جب سورج مغرب میں غروب کرنے کی بات اور مشرق سے نکالنے کی بات، یہ انسان کے بس کی بات نہیں تھی، یہ وہ بات ہے جو ہر خاص و عام کو سمجھ آ سکتی ہے، پکی بات ہے۔ تو اس پہ لاجواب ہو گیا۔ تو بتا یہ رہا ہوں کہ دلیل بات وہ کرنی ہے کہ جس پر مزید سوال پیدا ہونے کے امکانات کم سے کم ہوں، یا پہلی بات تو سوال پیدا ہی نہ ہو۔ تو جب اس نے قادیانی نے یہ ترجمہ کیا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبی بن جائے گا، صدیق بن جائے گا، شہید بن جائے گا، صالح بھی بن سکتا ہے، تو پھر میں نے کہا کہ یار تمہارا ترجمہ 1 منٹ کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنے نبی بن سکتے ہیں؟ پہلے ہی مان چکا ہے 1 بن سکتا ہے۔ اب آیت کے اندر النبیین کا لفظ ہے، تو یہ تو سب کو پتا ہے کہ النبیین کون سا صیغہ ہے، جمع میں کم از کم کتنے آتے ہیں؟ 3۔ میں نے کہا مرزے کے علاوہ پھر دوسرا کون ہے، تیسرا کون ہے، وہ بھی بتا دو مجھے۔ یہ تو جب دعویٰ خاص ہے تو دلیل پھر کون سی ہونی چاہیے؟ خاص ہونی چاہیے۔ تو یہ تو تمہارے عقیدے پہ نہیں، وہ جو بھی آیت پڑھیں گے نا اسی طرح کی ہر آیت میں آپ کو جواب مل جائے گا۔ مثال کے تو دوسری ایک اور آیت ہے، یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی، یہ آیت بھی پیش کر دیتے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر بھی رسول ان کا لفظ ہے، وہ جمع کا صیغہ ہے، یہ بھی ان کے، یعنی بجائے آپ اس کی تفسیر میں جانے کے، تشریح میں جانے کے، وہ ان کے عقیدے پہ اس کو پکڑنا ہے۔ پھر جو آپ یہ بات کر رہے ہیں یہ بات تو تمہارے عقیدے کے مطابق ہے ہی نہیں ہے، تو جب ہے نہیں پھر آپ پیش کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ پہلا ٹائم کتنا ہو گیا یار،
مجھے ٹائم کم ہے, میں بات جلدی چاہ رہا ہوں. 35 ہو گئے ہیں. اچھا, یہ ٹائم تو بڑی جلدی گزر ہے. چلیں خیر, یہ پہلا بنیادی اختلاف ہے, عقیدہ ختم نبوت اور اجراء نبوت. ہمارے نزدیک نبوت کی 2 قسمیں ہیں, دونوں بند ہیں. ان کے نزدیک 3 ہیں, 2 بند ہیں اور ایک جاری. کون سی ہے؟ ذلی جاری ہے. اور ذلی کتنے بن سکتے ہیں؟ اس پہ نہ ان کے پاس کوئی قرآن کی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ پیروی کس نے کی ہے؟ صحابہ کرام نے. صحابہ کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, کہ اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا تو پھر تمہارا ایمان قابل قبول ہے. تو جب صحابہ نے سب سے زیادہ پیروی کی ہے, ان میں سے کوئی ذلی نبی بنا ہے؟ بلکہ ان کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. تو جب صلاحیت تھی نبی بننے کی لیکن نبی بنے نہیں, تو جب حضرت عمر نہیں نبی بن سکے, جو سب سے زیادہ پیروی صحابہ کرنے والے تھے ان میں سے نہیں کوئی بن سکا, تو یہ قادیان کا دجال کیسے نبی بن گیا؟ خیر, اس پہ بہت سی وہ آگے دلائل ہو سکتے ہیں, وقت کا میں آگے چلتے ہیں. دوسرا ہمارا قادیانیوں سے اختلاف ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع نزول پہ. ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہودی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے صلیب پر چڑھانا چاہتے تھے, اور اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں سے بچا کر اپنی طرف یعنی آسمان پہ اٹھانا چاہتے تھے. اور اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں سے بچا کر اپنی طرف یعنی آسمان پر اٹھا لیا. قرب قیامت ان کا نزول ہوگا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ قرآن پاک کی آیات سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جو رفع ہے, رفع جسمی, یہ قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے, اور ان کا نزول قرآن مجید سے اشارتاً اور احادیث مبارکہ سے, متواتر احادیث سے صراحتاً ثابت ہوتا ہے. قرآن مجید کی 3 آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اس آیت کے اندر اللہ اس تدبیر کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو اللہ نے اس وقت کی, جو ایک یہودیوں کی تدبیر تھی, ایک اللہ کی تدبیر تھی. یہودیوں کی تدبیر یہ تھی کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے صلیب پر چڑھانا چاہتے تھے, یہی تدبیر تھی نا. اور اللہ کی تدبیر کیا تھی؟ یہودیوں کی تدبیر کے مقابلے میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے 4 وعدے کیے ہیں. اس کا ذکر اس سے آگے والی آیت میں ہے. یا عیسیٰ انی متوفی کا پہلا وعدہ تھا. یہ کس کے بالمقابل ہے؟ یہودی آپ کو اپنے قبضے میں یعنی گرفتار کرنا چاہتے ہیں. اس کے بالمقابل اللہ نے وعدہ کیا کہ انی متوفی کا, میں آپ کو ان کے قبضے میں نہیں جانے دوں گا, میں آپ کو اپنے قبضے میں لے لوں گا. پہلا وعدہ. دوسرا وعدہ یہ کیا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ, یہودی آپ کو اپنے قبضے میں لے کر صلیب پر چڑھانا چاہتے ہیں, اور میں اللہ آپ کو اپنے قبضے میں لے کر کہاں اٹھا لوں گا؟ آسمان پہ. یہ دوسرا وعدہ تھا. تیسرا وعدہ یہ تھا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, یہودی آپ کو اپنے قبضے میں لے کر صلیب پر چڑھانے سے پہلے قید میں ڈالنا چاہتے ہیں, اور میں اللہ آپ کو اپنے قبضے میں لے کر آسمان پہ اٹھا لوں گا اور آپ کو یہودیوں کی قید سے بچا لوں گا. یہ 3 وعدوں کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہے, اور چوتھے وعدے کا تعلق ان کے پیروکاروں کے ساتھ ہے کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, آپ کے جو پیروکار ہیں وہ قیامت تک یہودیوں پر غالب رہیں گے. 4 وعدے کیے اللہ نے. تو اللہ نے یہ وعدے پورے کیسے کیے؟ قرآن مجید کے اندر ہی ہے کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ, یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو کیا کیا؟ قتل کر دیا. اللہ کہتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ, نہ قتل کر سکے اور نہ صلیب دے سکے. وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ, معاملہ مشتبہ ہو گیا تھا ان کے اوپر. اب ہوا کیا تھا؟ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ, اللہ کہتے ہیں کہ ہم وہ نہ قتل کر سکے نہ مصلوب کر سکے, بلکہ میں نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. یہ جو آیت ہے نا, یہ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمی کے اوپر قطعی دلالت ہے. رفع جسمی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے ان کو جسم سمیت اٹھایا. قطعی دلالت کیسے بنتی ہے؟ آیت کے اندر ہو ضمیر ہے, رفع ہو کے اندر, اس سے پیچھے وما قتلوہ وما صلبوہ, دونوں کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ اور قتلو اور صلبو کے اندر ہو ضمیر کا مرجع کیا بنتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے, قتل نہیں کر سکے,
زندہ تھے مصلوب نہیں کر سکے. اور یہاں پہ کیا مطلب بنے گا؟ زندہ تھے تو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمی کے اوپر قطعی دلالت ہے. نزول 2 آیات ہیں قرآن پاک کی. پہلی آیت ہے وَإِنَّهُ، سورہ زخرف کی آیت نمبر 61 ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ. اس آیت کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قیامت کی نشانی قرار دیا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب تک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہو جاتا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. جب ان کا نزول ہو جائے گا وہ زمین پہ اپنا جو مدت ہے وہ گزاریں گے 40 یا 45 سال. تو اس کے جب فوت ہو جائیں گے تو اس کے پھر کچھ عرصے کے بعد قیامت آئے گی. تو دوسری آیت ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اس آیت کے 2 ترجمے مفسرین نے کیے ہیں. پہلا ترجمہ کچھ جمہور یہ کہتے ہیں کہ آیت کا ترجمہ ہے کہ اہل کتاب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے. اہل کتاب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے. اور کچھ دوسرے مفسرین جن میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس آیت کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ہر اہل کتاب اپنی موت سے پہلے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا ہے. 2 ترجمے سمجھ آگے؟ اگر جمہور والا لیں تو پھر ہمارا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، اور بظاہر اگر تھانوی صاحب کی بات لیں تو ہمارا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. بظاہر ایسے لگ رہا ہے نا. تو دونوں میں تطبیق کیسے ہوگی؟ تطبیق ایسے ہوگی کہ جب تک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہر اہل کتاب اپنی موت سے پہلے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا ہے. اور جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا تو اس کے بعد ہر اہل کتاب جو اس وقت موجود ہوگا وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا. تو اس طریقے سے یہ تطبیق ہوگی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر نہیں آ رہی، مشکل ہو رہی ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں. آ رہی ہے؟ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ مسلمانوں کا. اب جی آپ کا کوئی سوال ہے؟ آپ کا؟ اچھا میں سمجھے شاید کوئی سوال ہے. اب اس کے بالمقابل قادیانیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ قادیانیوں کے عقیدے کے 10 پوائنٹ بنتے ہیں. عام طور پہ جب قادیانیوں سے آپ کی بات ہوگی نا، وہ یہ کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس پہ وہ قرآن پاک کی 30 آیات پیش کرتے ہیں. لیکن جس طرح ختم نبوت اور اجراء نبوت کے عقیدے پر ہم قادیانیوں سے ان کا اصل عقیدہ پہلے نکلواتے ہیں، منواتے ہیں بھئی آپ کا عقیدہ یہ ہے. یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبوت جاری ہے. اس کے اوپر تو آپ چاہے سال پر ان سے بات کرتے رہیں، وہ آپ آیتیں پیش کرتے رہیں گے، آگے ایک پیش کریں گے، پھر دوسری کریں گے، پھر آگے چلتے رہیں گے. لیکن پہلے جب تک عقیدہ واضح نہیں کروا لینا اس وقت تک نہ اس کی دلیل سننی ہے نہ اپنی کوئی دلیل دینی ہے، بلکہ اپنی تو دینی سمجھے کہ ہے ہی نہیں ہے. پہلے اس کی دلیل، اس سے دلیل پوچھنی ہے. تو جب وہ اپنی دلیل میں لاجواب ہو جائے گا پھر اپنا عقیدہ بعد میں بتانا ہے. اچھا، قادیانیوں کے اس عقیدے پہ 10 پوائنٹ ہیں عقیدے کے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا. ہمارا کیا ہے؟ نہیں کیا. قادیانیوں کے عقیدے کا پہلا پوائنٹ ہے کہ یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے بعد صلیب پر چڑھا دیا، حالانکہ قرآن اس کی نفی کرتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ. تیسرا ان کے عقیدے کا پوائنٹ یہ ہے کہ یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے چند گھنٹے صلیب پر لٹکائے رکھا. صلیب پر کتنے گھنٹے لٹکائے رکھا؟ چند گھنٹے. 2 گھنٹے بھی لکھا ہے، چند گھنٹے بھی لکھا ہے، چاہ تو چند گھنٹے لٹکائے رکھا. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ چند گھنٹے صلیب پر رہنے کی وجہ سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زخمی ہو گئے. پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ زخمی حالت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب سے اتار کر ایک قبر نما غار میں لے جایا گیا. چھٹا پوائنٹ یہ ہے
کہ اس قبر نما غار کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا 3 دن تک علاج ہوتا رہا۔ 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ 3 دن کے علاج کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام صحت یاب ہو گئے اور اپنی والدہ مریم رضی اللہ عنہا کو ساتھ لے کر افغانستان کے راستے سے کشمیر چلے گئے۔ 8واں پوائنٹ یہ ہے کہ واقعہ صلیب کے بعد کشمیر میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام 87 سال رہے۔ 9واں پوائنٹ یہ ہے کہ 87 سال کشمیر میں واقعہ صلیب کے بعد رہنے کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کشمیر میں ہوئی۔ اور 10واں اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ سری نگر میں محلہ خان یار ہے، وہاں پہ یوز آصف کے نام سے جو قبر موجود ہے، وہ قبر جو ہے نعوذ باللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ 10 پوائنٹ سمجھ آگے؟ سب کو آگے سمجھ؟ 10واں پوائنٹ یہ ہے کہ کشمیر میں سری نگر جو شہر ہے، سری نگر کے محلہ خان یار میں یوز آصف کے نام سے جو قبر موجود ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، نعوذ باللہ۔ یوز آصف ہم قادیانیوں کو کہتے ہیں کہ بھئی تمہارے عقیدے کے یہ 10 پوائنٹ ہے۔ پہلی بات تو ان کو منوانا ایک کام ہے، یہ 10 پوائنٹ کے حوالہ جات بھی یاد ہونے چاہیے۔ ویسے آپ بتائیں گے وہ کہے گا نہیں یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہے ہی نہیں۔ تو مرزا قادیانی کی کتابوں کے حوالے بھی یاد ہونے چاہیے۔ زیادہ تر جو ہے جلد نمبر 3 کا صفحہ 294 95 96 وہاں پر ہے، تو کچھ اور بھی حوالہ جات ہیں۔ یہ میرا کتابچہ ہے، وہ ابھی تو یعنی چھپ رہا ہے، ساتھ نہیں میں لے کر آیا، تو اس کے اندر یہ ساری باتیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو 10 پوائنٹ ہیں، 10 پوائنٹ سمجھ آگے؟ اس 10 میں سے ہم قادیانی کو کہتے ہیں 9 معاف ہے آپ کو۔ صرف ایک بات، کون سی بلا؟ کشمیر میں وفات ہوئی ہے۔ یہ بات قرآن سے یا حدیث سے ثابت کر دیں، 1 کروڑ روپیہ انعام دیں گے ہم۔ پہلے 1 لاکھ روپیہ رکھا ہوا تھا، لیکن اب کیونکہ مہنگائی ہو گئی ہے اس لیے اب اس کو بڑھا کے 1 کروڑ کر دیے یا پیش کر دیں، آپ اتنا انعام لے لیں۔ تو قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے، قرآن سے کشمیر کا نام نہیں نکل سکتا۔ حدیث مبارکہ میں 6 لاکھوں حدیثیں ہیں، کسی حدیث میں کشمیر کا نام نہیں ملے گا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کہاں پہ ہوئی ہے، کشمیر میں۔ اچھا، قادیانی پھر اس پہ آیات پیش کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس میں قادیانی ایک آیت پیش کرتے ہیں کہ قیامت پر، یہ قادیانیوں کا سوال ایک بتا رہا ہوں آپ کو، یہ ان کا بڑا ایک اہم سوال ہوتا ہے۔ قادیانی سوال یہ کرتے ہیں کہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ سوال کریں گے کہ کیا آپ نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ وہ آپ کو معبود بنا لیں؟ تو وہ قرآن پاک کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا جواب ہے۔ جواب یہ ہے کہ یا اللہ، جب تک میں اپنی قوم میں موجود رہا ہوں اس وقت تک تو میں نے یہ بات کروں۔ تو فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء، جب آپ نے میری توفی کر دی اس کے بعد پھر آپ ہی میری یہ بات۔ قادیانی کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم سے پوچھیں گے وہ کہ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی توفی سے کیا مراد ہے، ہم کیا جواب دیں گے؟ بتا دیں کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے اٹھا لیا، یہی جواب دیں، توفی سے مراد آسمان سے اٹھا لیا ہے۔ پھر قادیانی ہمیں ایک حدیث پیش کرتے ہیں، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھ سے بھی سوال ہوگا امت کے بارے میں، میں بھی وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کریں، اور وہ بات کیا ہوگی کہ جب تک میں قوم میں موجود رہا میں ہی کے بعد تھا، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب آپ نے میری توفی کر دی اس کے بعد پھر کون نے کے بعد؟ اللہ۔ تو قادیانی آپ سے پوچھے گا کہ اس حدیث میں بھی وہی آیت ہے جو قرآن کی آیت ہے؟
ہے کہ نہیں ہے؟ وہ آپ سے پوچھے گا کہ اس توفی سے کیا مراد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توفی سے، آپ کیا جواب دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس توفی سے کیا مراد ہے؟ موت ہے یا آسمان پہ اٹھانا مراد ہے؟ موت مراد ہے، سب کا اتفاق ہے اس بات میں۔ قادیانی کہے گا کہ آیت کی ایک دو نبی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی، عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی، ان کے لیے آپ ترجمہ اور کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ترجمہ اور کر رہے ہیں، یا تو دونوں کو آپ ترجمہ کریں آسمان پہ اٹھا لیا، یا دونوں کا ترجمہ کریں کہ جب فوتوں گے۔ یہ ان کا ایک سوال ہوتا ہے، کوئی جواب اس کا ذہن میں ہے کسی کی؟ سوال سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اب جواب کسی کے ذہن میں ہے تو وہ بتائیں، کوئی بتا دے۔ ہو گئے کہ مانتے ہیں اختلاف ہے، وہ تو ٹائم کم ہے نا، ورنہ اختلاف تو بڑے ہیں۔ ہاں وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی توفی، آپ کہتے ہیں آسمان پہ اٹھا لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توفی موت ہے، دونوں حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، بخاری کی ہے، یہی ہے یہ جو آیت میں بتا رہا ہوں نا، یہی ہے۔ آپ نے فرمایا میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، آگے یہی آیت ہے، فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہ فانت علی کل شیء شہید ہے۔ میں تو دے دوں گا، آپ سے بھی کچھ استفادہ کر دوں میں۔ ہاں ایک جواب تو یہ ہو گیا، یہ ایک جواب یہ ہوگی۔ اس کو آسان لفظوں میں اگر ہم کہیں نا، وہ یہ ہے کہ کسی بھی لفظ کا جو ہم نے منع کرنا ہے، ہر لفظ جو ہے نا وہ قرینے کا محتاج ہے، جو قرینہ ہوگا مطلب وہی ہوگا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی توفی کا قرینہ کیا ہے بھلا؟ نہیں پہلے قرینہ بتائے نا، قرینہ ان کی توفی کا قرینہ کیا ہے؟ مارنا یا بچانا؟ کیوں بچانا، کیوں قرینہ ہے بھلا؟ وہ مارنا چاہتے، وہ مکر ہوا، مکر اللہ نے ذکر کیا، اور ان کی تدبیر مارنے کی تھی، اللہ کی بچانے کی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی توفی کا قرینہ کیا ہوا؟ پھر بچانا ہوا ہے۔ تو جب قرینہ بچانا ہے تو مطلب پھر موت نہیں ہو سکتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توفی جو ہے وہ بالموت ہے، وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ ایک تو وعدہ موت تھا، انکا میت ہوں وانہم میت، یہ وعدہ موت تھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا تھا، اس کے اندر کیا فرمایا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ کلمات کے لفظ ہے۔ پھر اس کے اوپر سارے صحابہ کا اتفاق ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توفی بالموت ہے، یہ بات ہمیں اجماع سے پتہ چلتی ہے۔ کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توفی بالموت کا ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ اجماع سے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی توفی کا قرینہ کیا ہے؟ بچانا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اچھا ایک بات تو یہ جو انہوں نے جواب دی ہے، یہ بہت اچھا جواب دیا، اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ دوسرا اس کا دوسرا جواب، سب سے مضبوط جواب سنیں۔ قادیانیوں کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی جو موت ہے وہ کہاں پہ ہوئی ہے؟ کشمیر میں ہوئی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت اور تبلیغ کہاں پہ کی ہے؟ ہمارے اور قادیانی دونوں کے نزدیک یروشلم میں۔ کہاں پہ کی ہے؟ یروشلم کہاں پہ ہے؟ فلسطین میں۔ فلسطین یعنی وہ وہی ہے۔ تو اگر ہم قادیانیوں کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ توفی کا مطلب آپ کے نزدیک بھی موت نہیں بن سکتا، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ یہاں پہ توفی کا مطلب آپ کے نزدیک بھی موت نہیں بن سکتا، کیسے بھلا؟
اگر تو آپ کے نزدیک اس کا مطلب موت ہے نا، تو موت کہاں پہ آنی چاہیے؟ یروشلم میں، یروشلم میں آنی چاہیے۔ جبکہ آپ کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یروشلم سے چل کر کہاں چلے گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جواب توفیق آپ کے نزدیک جواب یہ بنے گا کہ یا اللہ جب تک میں یروشلم میں موجود رہا میں نگہبان تھا، جب میں یروشلم سے کشمیر چلا گیا پھر توفیق کا یہ مطلب بنے گا نا، یعنی یروشلم میں تو وفات نہیں آئی۔ اگر تو یروشلم میں عیسیٰ علیہ السلام کی موت آئی ہے تو پھر تو آپ توفی کا مطلب موت کر لیں، یا دوسرے جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں، غامدی ہے یا منکرین حدیث ہیں، ہم ان کی بات نہیں کر رہے، صرف قادیانیوں کی بات کر رہے ہیں۔ ان سے نہیں یہ بات، یعنی دوسرے منکرین سے نہیں بات یہ ہوگی، یہ قادیانیوں سے ہوگی۔ آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے تو وفات پھر موت کہاں پہ آنی چاہیے تھی؟ یروشلم میں۔ تو اگر آپ یہ ترجمہ کرتے ہیں، آپ کا ترجمہ یہ بنے گا کہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام یروشلم میں موجود تھے وہ اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نگہبان تھا، اور جب یروشلم سے میں کشمیر آ گیا تو میرے بعد پھر آپ ہی نگہبان۔ موت تو پھر آپ کے بھی نزدیک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ مشکل ہے ذرا یہ بات، لیکن اصل یہ پوائنٹ یہ بنتا ہے۔ دوسری ایک اور اس پہ سنیں، مرزا قادیانی نے لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے جو وعدے ہوئے ہیں، 4 وعدے جو میں نے آپ کو بتائے، مرزا نے لکھا ہے کہ وہ جو وعدے ہیں ان کی غرض و غایت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی ہے۔ غرض و غایت کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی غرض و غایت ہے۔ وعدوں کی غرض و غایت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانا ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں بھئی اس میں سے کس وعدے پہ عمل کر کے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچایا ہے؟ اگر کیا توفی کے وعدے پہ عمل کر کے بچایا ہے، رفع پہ بچایا ہے، تطہیر کے وعدے پہ عمل کر کے، کس وعدے پہ عمل کر کے بچایا ہے؟ اگر قادیانی جواب دے کہ توفی کے وعدے پہ عمل کر کے بچایا ہے تو توفی کا وہ کیا مطلب کریں گے؟ موت کریں گے نا۔ لگتا ہے یار بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو، مشکل ہوگی یہ بات، میں محسوس ایسے ہو رہا ہے مجھے اگر مشکل ہو رہا ہے آپ آگے چلے جاتے ہیں، امام مہدی والا بات وہ کر لیتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ مکمل کر پھر آگے چلتے ہیں جی۔ اچھا، قادیانی، اگر ہم قادیانی سے پوچھیں گے بھی مرزا نے یہ لکھا ہے کہ وعدوں کی غرض و غایت کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بچانا، اور ہم پوچھیں گے بھی کس وعدے پہ عمل کر کے بچایا؟ بالفرض قادیانی کہتا ہے کہ توفی کے وعدے پہ عمل کر کے بچایا۔ ہم کہیں گے کہ بھی توفی کا مطلب تمہارے نزدیک موت ہے، تو موت کہاں پہ آئی ہے؟ وہ کیا جواب دے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ یروشلم میں اللہ نے بچا لیا، اس کے بعد کشمیر چلے گئے، وہاں 87 سال رہے، تو وہاں سے بچا کر اللہ نے خود موت دی ہے، ان کے ہاتھوں نہیں مرنے دیا، یہی کہے گا نا۔ اب دوسرا حوالہ سنیں مرزا کا۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہوا ہے کہ یہ وعدے پورے ہونے ہیں اور بلا توقف پورے، جلدی پورے ہونے ہیں اور بلا توقف پورے ہونے تھے، جلدی اور بلا توقف۔ بلا توقف کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب یہ وعدے ہوئے تو ان کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ توفی کے وعدے پہ عمل کر کے اللہ نے بچایا عیسیٰ علیہ السلام کو، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ کتنی دیر کے بعد بچایا؟ وہ کہے گا 87 سال کے بعد۔ ہم کہیں گے مرزا تو کہہ رہا ہے کہ جلدی پورے ہونے ہیں، بلا توقف پورے ہونے ہیں، ان میں تو وقفہ ہی نہیں ہوگا، یعنی جیسے ہی وعدے ہوئے فوری طور پہ اللہ نے بچا لیا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ میرا یہ بات اب مشکل، میں ابھی توفی کی میں نے وہ کرنی تھی بات، لیکن اب دوسری طرف ہم آ جاتے ہیں۔ یہ ہمارا قادیانیوں سے نا دوسرا بنیادی اختلاف ہے۔ اس پہ 30 آیات پیش کرتے ہیں وہ، تو اس کے جواب بھی ہمارے کابری نے دیے ہوئے ہیں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بنیادی جو پکڑنا ہے نا جہاں سے، وہ میں نے گورا آپ کو بتا دیا کہ کشمیر سے پکڑا جائے گا۔ کشمیر کا لفظ نہ قرآن سے حدیث سے کہیں سے نہیں ملے گا، یہ بنیادی بات ہے۔
تیسرا جو ہے نا ہمارا ان کا جو اختلافی پوائنٹ ہے وہ امام مہدی ہیں۔ امام مہدی کے بارے میں 300 سے زیادہ حدیث مبارکہ ہیں ٹوٹل ظہیرہ حدیث میں۔ مدینہ یونیورسٹی میں مدینہ شریف میں ایک عربی میں مقالہ لکھا گیا ہے، تو اس کے اندر اس بندے نے وہ ساری حدیثیں جمع کر کے پھر حدیثوں کی صحت کا معیار بھی اس پہ متعین کیا ہے۔ تو وہ جو 337 حدیثیں ہیں وہ 30 کے لگ بھگ جو حدیثیں ہیں نا ان کو آپ صحیح کہہ سکتے ہیں، باقی ساری حدیثیں جھوٹی ہیں۔ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ ان 30 حدیثوں کی جو صحیح حدیثیں ہیں ان کے اوپر ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرب قیامت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے اللہ تعالیٰ اس امت میں ایک فرد کو پیدا کریں گے جس کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، سادات میں سے ہوں گے۔ وہ اس امت کو ایک جماعت کی شکل میں منظم کرے گا اور دجالی قوتوں کے خلاف لڑائی کرے گا، حتیٰ کہ پھر دجال آ جائے گا تو دجال کے خلاف بھی ان کی لڑائی ہوگی۔ تو ان کے وقت میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا، اور جو پہلی نماز جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے اس کے بعد پہلی نماز کی امامت کون کروائیں گے؟ امام مہدی۔ 5 نشانیاں ہیں جو صحیح حدیثوں سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں، یہ ہر ایک کو زبانی یاد ہونی چاہیے۔ عقیدہ نشانیاں بتانے لگا ہوں، پہلی نشانی نے بھی بتائی ہے لیکن پھر میں مزید بتانے لگا ہوں۔ ایک پہلی نشانی تو ان کی یہ ہے کہ ان کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام ہے؟ احمد نہیں ہے تو آپ نے محمد کا احمد کیا ہے؟ نہیں، یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام جو بشارت دے رہے ہیں من بعد اسمہ احمد، تو پھر 2 نام ذاتی ہیں باقی صفاتی ہیں۔ محمد اور احمد جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام ہیں۔ امام مہدی کا نام حضور کے نام پر ہوگا، یعنی کیا نام ہوگا پھر؟ محمد یا احمد۔ پہلی نشانی پھر کیا ہوئی کہ امام مہدی کا کیا نام ہوگا؟ محمد یا احمد۔ دوسری نشانی حضور نے فرمایا کہ اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، سارے جانتے ہیں آپ۔ تیسری نشانی فرمایا وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت فاطمہ کی اولاد کیا کہلاتی ہے؟ سادات میں سے ہوں گے۔ چوتھی نشانی کہ ان کی بیعت جو ہے وہ بیت اللہ میں ہوگی، اور آخری نشانی یہ ہے کہ ان کے وقت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا۔ 5 نشانیاں سمجھ آ گئی ہیں جی؟ بیعت ان کی بیت اللہ میں ہوگی۔ 5ویں ان کے وقت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا۔ اس میں ضمناً بھی ایک بات یاد رکھیں کہ سچا مہدی جو ہے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا، یہ سب سے اہم نشانی ہے۔ 6 یہ بھی لکھ لیں ساتھ، سچا مہدی جو ہے وہ مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ اب یہ 5-6 جو نشانیاں ہیں ان کو مرزے پہ پرکھتے ہیں، کیونکہ مرزے کو وہ مہدی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس مہدی کا ذکر حدیثوں میں آیا ہے نا وہ مرزا قادیانی ہے، نعوذ باللہ۔ پہلی نشانی کہ حضور نے فرمایا اس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ مرزے کا کیا نام تھا؟ غلام احمد۔ یادہ نام بتایا آپ نے؟ نہیں، جو اس نے نام لکھا ہوا ہے، کانا تو وہ ہے ہی ہے۔ اس نے نام اپنا لکھا ہوا ہے، میرا نام ہے غلام احمد قادیانی، غلام احمد قادیانی۔ اب جو محمد یا احمد نام ہے
یہ کیا ہے بلا؟ ایک نام ہے نا، اور مہدی کا بھی کتنے نام ہوں گے؟ اور مرزا کے کتنے ہیں؟ 2 نہیں 3 ہیں۔ قادیانی جو ہے نا، یہ ویسے تو علاقے کا نام ہے، لیکن اب اس کے نام کا جز بن گیا ہے، تو اس لیے یہ بھی نام میں گنا جائے گا۔ تو نام پھر مرزا کا وہ نام نہیں ہے جو سچے مہدی کا ہے۔ دوسرا، ان کے والد کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ، اور اس کے والد کا نام غلام مرتضیٰ۔ تیسری نشانی وہ سادات میں سے ہوں گے، اور یہ مغل برلاس۔ اچھا، چوتھی نشانی کہ ان کی بیعت بیت اللہ میں ہوگی۔ یہ ساری زندگی نہ مکے گیا اور نہ، یہاں پہ ایک اور بات یاد رکھیں، یہ جو نشانی ہے نا مکے مدینے والی، یہ مسیح موعود کی نشانی بھی ہے، کیونکہ مرزا کا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا بھی ہے، میں وہی مسیح موعود ہوں جس کا وعدہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں نا۔ اور مسیح موعود کی نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی ہے جی، مرزا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود کی نشانی بتائی ہے کہ جو مسیح موعود ہے وہ کون ہے ہمارے نزدیک؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، تو وہ فج روحہ سے حج یا عمرے کا تلبیہ پڑھتے ہوئے گزریں گے۔ فج روحہ، کسی نے حج عمرہ کیا ہوا ہے؟ آپ نے کیا ہوا ہے؟ حج کیا ہے آپ نے بھی کیا ہوا ہے، آپ نے بھی کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار لے کر جائے۔ یہ جو اچھا آپ نے کیا ہے، جن نے کیا ہے، یہ روحہ جگہ پہ گئے ہیں؟ فج روحہ پہ نہیں گئے؟ فج روحہ جو جگہ ہے، فج روحہ نہیں گئے؟ اچھا اللہ تعالیٰ سب کو لے کر جائے۔ یہ جب آپ جاتے ہیں نا مدینہ شریف میں، تو مدینہ سے وہ، اگر آپ کا ہوٹل میں قیام ہے، ظاہر ہوٹل میں ہی ہوتا ہے سب کا، تو ہوٹل میں وہ گاڑی جاتی ہے زیارات کے لیے، بس کھڑی ہوتی ہے، صبح صبح وہ کہتی ہے آ جاؤ، جا رہے ہیں بدر کی طرف، بدر کی طرف، بدر کی طرف۔ تو جب وہ بدر لے کر جاتی ہے تو 3 جگہوں پہ لے کر جاتی ہے۔ ایک، سب سے پہلے وہ ایک کنواں راستے میں، وہ اس پہ روکتے ہیں اپنی بس، لوگ پانی بھرتے ہیں وہاں سے۔ اس کنویں کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا پانی لے آؤ، اس کنویں سے پانی لے آؤ۔ صحابہ پانی لے کر آئے، لیکن پہلے چیک کیا تو پانی کڑوا نہیں، میٹھا نہیں تھا، کڑوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس میں ڈالا، وہ کڑوے پانی کا کنواں جو ہے وہ میٹھا ہو گیا۔ اور آج بھی جو ہے وہ آب شفا کہتے ہیں وہ لوگ اسے، ہمارے پاکستانی زیادہ تر نا وہاں سے پانی بھرتے ہیں، لیکن یہ بات کسی حدیث میں نے وہ ویسے پڑھی نہیں ہے، مشہور یہ ہے۔ اچھا، دوسری جگہ وہ بدر لے کر جاتے ہیں جہاں پہ غزوہ بدر ہوا تھا۔ تیسری جگہ جہاں پہ وہ لے کے جاتے ہیں وہ یہی فج روحہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ یہ میرے موبائل میں بھی تصویر اس کی ہوگی۔ یہ چھوٹا سا گاؤں ہے، یعنی کچے مکانات ہیں وہاں پہ، کوئی سہولیات بھی کوئی اتنی زیادہ وہ نہیں، مجھے نظر نہیں آئی۔ اور وہاں پر بھی نا پانی کا ایک کنواں ہے، وہاں سے بھی لوگ پانی بھرتے ہیں۔ اس پانی کے کنویں کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ وہاں سے 70 نبیوں نے پانی پیا ہوا ہے، لیکن یہ بات بھی کسی لکھے نا اس کو، یہ بات کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ ویسے مشہور ہے ان لوگوں کے اندر۔ لیکن یہ بات پکی ہے کہ وہاں سے عیسیٰ علیہ السلام گزر کے جائیں گے، یہ بات پکی ہے۔ کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو یہ بات پکی ہے۔ تو جب مرزا قادیانی کے مہدی ہونے کا جو اس کا دعویٰ ہے، اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ ساری زندگی نہ مکے گیا اور نہ مدینے گیا، تو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔ کیوں کہ فج روحہ میں نہیں گیا۔ وہ نشانی کس نے بتائی ہوئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا، یہ 3 نشانیاں ہو گئیں، چوتھی نشانی وہ مکے مدینے نہیں یعنی گیا۔ ایک اور بات یہاں پہ یاد رکھیں کہ جو مہدی کی بیعت ہوگی، سچے جو مہدی ہیں، تو ان کی جب بیعت ہونی ہے نا تو وہ خود نہیں دعویٰ کریں گے کہ میں مہدی ہوں مجھے مان لو۔ وہ ان کی بیعت کیسے ہوگی بھلا؟ ابدال پہچانیں گے۔ اچھا، طواف کس کو کہتے ہیں؟
بیت اللہ کے ایک چکر کو طواف کہتے ہیں، 7 چکروں کو ایک طواف کہتے ہیں۔ اچھا، طواف کہاں سے شروع ہوتا ہے بھلا؟ حجر اسود سے۔ امام مہدی طواف شروع کریں گے حجر اسود سے، پہلا چکر لگائیں گے۔ ابھی چکر پورا نہیں ہوگا، یہ 313 اللہ کے ولی جو زیادہ تر ابدال ہوں گے وہ کہیں گے یار یہ جو بندہ ہے نا یہ مہدی ہے، یہ جو گزر رہا ہے۔ اللہ ان کے ذہن میں ڈالیں گے الہام کے ذریعے، لیکن ابھی سب کا وہ اتفاق نہیں ہوگا۔ وہ دوسرا چکر لگائیں گے، پھر کچھ ان کے ذہن میں آئے گا، مزید پختہ ہو جائے گا کہ یہی بندہ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے۔ کرتے کرتے جب 7واں چکر ہوگا، جب وہ حجر اسود پہ وہ مکمل ہوگا ان کا چکر آ کے، تو یہ 313 ابدال ان کو وہاں پہ روک لیں گے۔ یہ جب روک لیں گے ان کو کہیں گے کہ آپ مہدی ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ وہ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ میں مہدی نہیں ہوں۔ پہلی مرتبہ انکار کریں گے، یہ دوبارہ کہیں گے، پھر انکار کریں گے، تو 2-3 مرتبہ کہنے کے بعد پھر وہ بیعت کریں گے۔ اس سے ایک نشانی تو ہمیں یہ معلوم ہو گئی کہ سچا مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ جو دعویٰ کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ ایک نشانی تو ہمیں یہ پتہ چل گئی۔ ایک یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اللہ ان ابدالوں کو بتا رہا ہے کہ یہ مہدی ہے، تو وہ اللہ عیسیٰ علیہ وہ مہدی کو نہیں بتائیں گے کہ آپ مہدی ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب مہدی کی بیعت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد ان کو علم لدنی عطا فرمائیں گے۔ اس سے پہلے ان کو علم نہیں ہوگا، بیعت کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے علم لدنی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ جو 313 بندے ہیں ان کو اللہ الہام کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ اگر ایک بندہ کہتا ہے شاید وہ بیعت نہ کرتے، 2 کہتے، 10 کہتے نہ کرتے، جب 313 کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ امت کا اجماع ہو گیا اس بات پہ۔ تو امام مہدی بھی اتنا تو جانتے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ تو امام مہدی والی بات۔ اب اگلی نشانی یہ ہے کہ ان کے جب وہ لشکر وہاں سے چلے گا، بیعت ہو جائے گی، وہ آئے گا ترکی کے اندر۔ ترکی میں نا عیسائیوں کے ساتھ لڑائی ہوگی، مسلمانوں کی، ترکی کے مسلمانوں کی۔ تو جو عیسائیوں کی فوج ہوگی تو وہ جب یہ لشکر وہاں پہنچے گا تو وہ ان کو کہیں گے کہ آپ درمیان سے ہٹ جائیں، ہماری لڑائی تو آپ کے ساتھ ہے ہی کوئی نہیں ہے، ہماری تو ترکی والوں کے ساتھ ہے۔ تو وہ کہیں گے آپ ہٹ جائیں درمیان، یہ کہیں گے نہیں پہلے ہمارے ساتھ لڑو تو پھر ان کے ساتھ تمہاری لڑائی ہوگی۔ لیکن خیر یہ لڑائی ہوگی، یہ غالب آ جائیں گے۔ امام مہدی کا جو لشکر ہے وہ عیسائی فوج کے اوپر غالب آ جائے گا۔ اس کے بعد مال غنیمت سمیٹ رہے ہوں گے کہ ان کو خبر ملے گی کہ دجال ظاہر ہو گیا ہے شام کے علاقے میں، تو یہ لشکر وہاں سے فوراً ہی شام چلا جائے گا۔ وہاں پہ جا کے پتہ چلے گا کہ وہ جو اطلاع ملی تھی وہ جھوٹی تھی، لیکن وہ کچھ دن وہیں پہ قیام کریں گے۔ تھوڑے دنوں کے بعد واقعی دجال ظاہر ہو جائے گا۔ ٹائم کتنا رہ گیا؟ کیا ٹائم ہوئے؟ 10:15 ہو گئی۔ ٹائم تو یار ویسے ختم ہو گیا، کچھ 10 منٹ کر لیں، مزید بات کو مکمل کر لیں۔ کیا حال ہے حضرت؟ اجازت ہے؟ اچھا، یہ سوال دیکھ لیتے ہیں، سوال بھی آپ کے دیکھتے ہیں، یہ بات کلیئر کر لیں پہلے۔ اچھا، وہ لشکر وہاں پہ ہوگا تو دجال ظاہر ہو جائے گا۔ تو جب دجال ظاہر ہوگا، اس کا فتنہ پھیلے گا، تو اس کے کچھ عرصے کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کہاں پہ ہونا ہے؟ دمشق کی جامع مسجد میں۔ تو امام مہدی جو ہے عصر کی نماز کا وقت ہوگا، مسلمانوں کی صف بن چکی ہوگی، امام مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے تشریف لائیں گے۔ یہ انتظار کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں وہ آ کے ہمیں نماز پڑھائیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ آئیں گے تو امام مہدی عرض کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیں آ کے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے نہیں،
یہ اعزاز اللہ نے اس امت کو دیا ہے۔ تو امام مہدی پہلی نماز کی امامت وہ کروائیں گے، ایک نماز کی امامت۔ باقی نمازوں کی امامت کون کروائے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ بعض کہہ دیتے ہیں کہ امام مہدی ان کو نمازیں پڑھوائیں گے، بعض اس طرح کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ ایک نماز کی بات ہے، کیونکہ نبی جب تک دنیا میں موجود ہوتا ہے، اگر نبی بیمار نہیں ہے یا سفر پر نہیں تو نبی کے مصلی پہ غیر نبی نہیں آتا، نبی خود اپنے وہ امامت کرواتا ہے نماز کی۔ تو یہ امام مہدی کے بارے میں بات کلیئر ہو گئی۔ اب یار 2 موضوعات ہیں تو ان پہ بات معذرت نہیں ہو سکے گی، ٹائم ختم ہو گیا، آپ کے سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں، سارے دے دیں، اکٹھی دے دیں۔ یہ بھی دے دیں، اچھا جی۔ یہ پہلا سوال ہے کہ ذل اور بروزی کا ذلی اور بروزی کا کیا مطلب ہے؟ بھئی ذل سائے کو کہتے ہیں، اور قادیانی سے مراد یہ لیتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ پیروی کی کہ گویا وہ آپ کا سایہ بن گیا۔ اور دوسرا بروز یہ رنگ کو کہتے ہیں کہ اتنی پیروی کی مرزا قادیانی نے کہ اس پہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چڑھ گیا۔ جی ہاں، نہیں شکل وہ نہیں، یہ وہ روحانی معنوں میں یہ ہے۔ یہ سوال ہے نبیوں میں آخر میں فوت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، مگر آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ بھئی میں نے کہاں فرمایا یہ؟ میں نے کہا ہے کہ آخری نبی جو فوت ہوئے وہ عیسیٰ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آخری نبی کون ہے؟ نبوت آخر میں کن کو ملی ہے؟ آپ سے۔ تو یہ مطلب یہ مراد ہے، اس سے یہ مراد نہیں کہ آپ سے فوت ہوں گے، آپ تو فوت ہو چکے ہیں۔ کوئی فجر کی نماز کا کہتا ہے، میں نے عصر کی نماز کا، یہ دونوں قسم کی روایتیں موجود ہیں، زیادہ تر کی جو ہے وہ عصر کی نماز کا ہے۔ قادیانیوں کی جیسے شیزان بہت دوسری اشیاء کے بھائی، یہ میں نے بتانا تھا، اب ٹائم نہیں ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں کافروں کی، ایک عام کافر ہے، ایک مرتد ہے، ایک زندیق ہے۔ عام کافر کا حکم جیسے عیسائی، یہودی، جو دوسرے ہندو، سکھ وغیرہ ہیں، ان کا حکم قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر یہ آپ سے لڑائی نہیں کرتے، آپ کے خلاف سازشیں نہیں کرتے، آپ ان سے تجارت بھی کر سکتے ہیں، لین دین کے معاملات بھی کر سکتے ہیں، صرف قلبی دوستی نہیں لگا سکتے۔ تو ہم دوسری مصنوعات استعمال کرتے ہیں۔ یہ جب آپ کسی کو دعوت دیں گے نا، وہ آگے سے سوال کرتا ہے یہ بھی آپ پیپسی پیتے ہیں، ڈیو پیتے ہیں، تو شیزان بھی چلے کافر ہیں، ان کی بھی پی لے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ عام کافر ہیں، اور عام کافر کا حکم قرآن نے ہمیں یہ دیا ہے کہ اگر وہ آپ کے خلاف لڑائی نہیں کرتے، سازشیں نہیں کرتے، آپ لین دین کے معاملات تجارت کر سکتے ہیں۔ وہ ایک واقعہ مشہور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہودی سے قرض لیا تھا، آپ نے ذہن میں ہے سب کے؟ تو ہاں، تو جب اگر وہ منع ہوتا تو آپ قرض لیتے اس سے۔ اس طرح اور بھی لین دین کے معاملات اس زمانے میں ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ قرآن پاک کی آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ آپ سے لڑتے نہیں ہیں، سازشیں نہیں کرتے، تو آپ ان سے لین دین کے معاملات اور تجارت کر سکتے ہیں۔ جبکہ قادیانی جو ہے، اچھا قادیانی کیا ہیں؟ سارے مرتد ہیں؟ سارے مرتد نہیں ہیں۔ جو اچھا مرتد تو وہ ہوتا ہے نا جس کا مذہب اسلام ہو، پھر اسلام سے کفر میں چلا جائے، اور جو پیدائشی طور پہ قادیانی چلے آ رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ زندیق ہیں۔ مرتد اور زندیق یہ 2 اصطلاحات ہیں۔ مرتد اس کو کہتے ہیں جس کا مذہب اسلام ہے، وہ اسلام سے کفر میں چلا گیا، اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ اسلامی حکومت ہے اور وہ اسلام کو چھوڑ کے کفر میں گیا، مثلا عیسائی بن گیا، یہودی بن گیا، قادیانی بن گیا، تو حکومت کا کام ہے کہ اس کو فوری طور پہ کیا کرے؟ قتل نہ کروائے یار، گرفتار کرے۔ پہلے اس کو گرفتار کرے گی، مرتد کو گرفتار کرنے کے بعد اس فن کے جو علماء ہیں، جو عیسائی، مثلا عیسائی ہوا ہے تو عیسائیت کے رد پہ جو کام کرتے علماء، قادیانی ہوا ہے تو قادیانی پہ جو کام کرنے والے، ان کو بلائیں گے، وہ اس کو سمجھائیں گے، پوچھیں گے بھئی تم اسلام کو چھوڑ کے کیوں اس مذہب میں گئے ہو؟ تو وہ آگے سے پھر اپنے اشکالات بتائے گا، یہ سن کے جواب دیں گے۔ اگر تو وہ 3 دن یا کچھ مدت کے بعد توبہ کر لے، زیادہ فقہا نے 3 دن کی مدت لکھی ہے، تو 3 دن میں اگر وہ توبہ کر لے، بار بار سمجھانے سے سمجھ جائے، تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی، وہ واپس آ سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ بار بار سمجھانے پر بھی نہیں سمجھتا،
تو پھر اسلامی حکومت کا کام ہے کہ اس کو فوری طور پہ قتل کروا دے، یہ اس کی شریعت میں سزا ہے۔ لیکن یہ سزا دینے کا اختیار فرد واحد یا کسی جماعت کو نہیں ہے، بلکہ کس کو ہے؟ حکومت کو ہے۔ تیسرے نمبر پہ زندیق آ جاتے ہیں۔ زندیق اس کو کہتے ہیں جس کا مذہب اسلام نہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو کیا کہے؟ مثال دیتا ہوں، ایک بندہ کہتا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سارے دین پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن میں فرشتوں کو نہیں مانتا، سارے دین پر ایمان رکھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، ختم نبوت کو مانتا ہوں، سب کچھ، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، حج بھی کروں گا، لیکن میں فرشتوں کو نہیں مانتا، تو یہ فرشتوں کو نہ مان کے وہ کیا ہوا ہے؟ کافر ہوا ہے نا۔ تو لیکن پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، تو یہ زندیق ہے، یعنی اس نے ایسی ایک بات کی ہے جو اسلام میں نہیں، لیکن اس کو اسلام کا وہ حصہ بنا رہا ہے۔ یہ جتنے بھی قادیانی ہیں نا، ان کا حکم زندیق کا ہے۔ کیا حکم ہے ان کا؟ زندیق۔ زندیق کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں پتہ چلے وہ زندیق بن گیا ہے تو حکومت کا کام ہے اس کو فوری طور پہ گرفتار کرے۔ گرفتار کرنے کے بعد پھر کیا کرے؟ ہیں کیا کرے؟ اس کو کچھ کہہ رہے ہیں سمجھائے، سمجھانا نہیں ہے زندیق کو، زندیق کو سمجھانا نہیں ہے کہ آپ کیوں زندیق بنے۔ سزا اس کو یہ ہے کہ جیسے ہی وہ گرفتار ہو فوری طور پہ حکومت اس کو قتل کر دے، یہ ہے اس کا حکم۔ تو مرتد اور زندیق کے ساتھ کسی قسم کی تجارت، لین دین، تعلقات یہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو قادیانی چونکہ مرتد اور زندیق ہیں، اس لیے ان کی اشیاء کو استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اما یاتی انکم، اس آیت سے قادیانی کہتے ہیں نبی آتے رہیں گے۔ اس آیت کا جواب یہ تو میں نے دے دی ہے، وہ یا بنی آدم اما یاتی انکم رسول منکم، اس میں رسول کا لفظ ہے، جمع کا صیغہ ہے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا کہ اس آیت میں ہر قسم کے رسول مراد ہیں، اولین اولاد آدم سے خطاب ہو رہا ہے، تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں شرعی بھی آتے رہے، غیر شرعی بھی آتے رہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آیت کا قادیانی ترجمہ مانے تو اس امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شریعت والے رسول بھی آنے چاہیے، جبکہ قادیانی کہتے ہیں نہیں آتے۔ یہ کس نے پوچھا ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اس آیت سے اجراء نبوت کے قائل ہیں۔ اس آیت سے کیسے؟ یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ کس نے لکھا ہوا ہے؟ آپ نے۔ یہ کیسے قائل ہیں اس سے؟ پھر رسول میں کون سے رسول مراد ہیں؟ سب مراد ہیں، خاص تو نہیں ہے نا، تو دعویٰ خاص ہے، دلیل خاص ہونی چاہیے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں ہی عیسیٰ ہوں، تو وہ جو عیسیٰ کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں تو خود ہی اس کی نفی کر رہے ہیں، وضاحت فرما دیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ ٹائم میرے پاس کم ہے، سوال آپ کے یہ سوال ایسا ہے کہ جو ایک خاص وہ جو ہے نا ٹائم مانگتا ہے۔ بارہ مختصر یہ سمجھ لیں قادیانیوں کا عقیدہ اس کے بارے میں۔ قادیانی کہتے ہیں کہ اس امت میں وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حدیثیں ہیں ہم ساری مانتے ہیں، وہ حدیثیں صحیح ہیں۔ قادیانی کہتے ہیں وہ ساری حدیثیں کیا ہیں؟ میں سمجھ نہیں آ رہی آپ؟ ساری حدیثیں کیا ہیں؟ صحیح ہیں۔ لیکن قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اصل جو تھے نا وہ فوت ہو گئے ہیں، اور یہ جس عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے یہ اصلی عیسیٰ کی بات نہیں ہو رہی جو بنی اسرائیل کے رسول تھے، بلکہ یہ بات ہو رہی ہے ان کی صفات والا ایک نبی آئے گا اس امت میں۔ تو مرزا کہتا ہے کہ وہ میں ہوں۔ اب سمجھ آئیے بات؟ تو یہ میں نے مختصر بتایا۔ وہ عیسیٰ نہیں، یہ وہ نفی نہیں کر رہے، وہ تطبیق کرتے ہیں۔ یہ سوال ان کا یہ ہے کہ مرزا کہتا ہے کہ میں ہی عیسیٰ ہوں، تو وہ جو عیسیٰ کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں تو خود ہی اس کی نفی کر رہے ہیں۔ بھی نفی نہیں کرتے وہ یہ مرزا قادیانی نے ویسے نہیں وہ کتابیں لکھ دی، یہ پورا اس کو مواد مہیا کیا گیا ہے، تو بڑی سوچ بچار کے بعد وہ اس نے لکھا ہے۔ لیکن اللہ پاک ہر باطل کو جو ہے نا وہ ذلیل بھی کرتے ہیں، تو اس کی کتابوں میں ایسی غلطیاں، مرزا نے جو بھی بات لکھی ہے نا اس کا رد آپ کو ضرور مل جائے گا، سوائے دو باتوں کے۔ مرزا قادیانی کی تحریرات اس نے جتنی لکھی ہیں ہر بات میں تضاد ہے سوائے دو باتوں کے۔ کون سی بلا ہے؟ اور وفاداری، ان دو باتوں میں تضاد نہیں ہے۔ سمجھ آئیے بات؟
علم لدنی سے کیا مراد ہے؟ کسبی ہے یا وہبی ہے؟ ہم عام آدمی اس کا حل ہو سکتا ہے یا سداد کی شرط ہے؟ علم لدنی جو ہے یہ اللہ کسی کو بھی عطا کر سکتے ہیں. یہ جیسے الہام کا الہام ہے نا، الہام یہ نبیوں کو بھی ہوتا ہے، الہام ولیوں کو بھی ہو سکتا ہے. قرآن پاک میں وہ آتا ہے نا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، آتا کہ نہیں آتا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں وہ نبی تھیں، غیر نبی تھی، تو غیر نبی کو الہام ہو سکتا ہے، علم لدنی بھی اللہ دے سکتے ہیں. آپ کا مناظرہ کس چینل پہ ملے گا؟ مفتی سعد کامران لکھیں گے تو اس چینل پہ آپ کو آ جائے گا. جی انگلش میں لکھیں گے. یہ سوال ہے قادیانی اپنے مرزے کو ذلی کیسے مان سکتے ہیں، حالانکہ وہ تو کانا تھا، جبکہ ذلی تو شیشے کا عکس ہوتا ہے. نہیں، وہ ذل جس معنی میں مانتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا. عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے نبی کے پیروکار ہوں گے، تو پھر کیوں مہدی کو کہیں گے کہ یہ آپ کا اعزاز ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اس لیے کہیں گے کہ وہ پیروکار تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے، لیکن اللہ نے ان کو بھی تو کتاب دی ہے نا، وہ بھی تو بنی اسرائیل کے رسول تھے. تو وہ بنی اسرائیل کے بھی رسول تھے اور حضور کے بھی امتی ہیں. بنی اسرائیل کے بھی رسول تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی امتی ہوں گے وہ. تو وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس امت محمدیہ کو اللہ نے اعزاز دیا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں کوئی اس امت سے باہر ہوں. اور کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، آپ چائے پی رہے ہیں ساتھ ساتھ کچھ جواب بھی ہو جائے. کوئی ہے تو پوچھ لیں، کوئی نہیں مسئلہ. ٹھیک ہے.